بتائیے گا۔ دیکھیں، بشرا عمران اب آخری مقدمہ رہ گیا ان کے خلاف، جیسے ہی اس میں سماعت مکمل ہوتی ہے اور فیصلہ سنایا جاتا ہے، اور جو کہ ہم بہت پر امید ہیں کہ یہ ضمانت کا کیس ہے 100%، اور ان کی ضمانت کنفرم ہونی چاہیے۔ ایک شخص کو، اسپیشلی ایک خاتون کو، ایک ہی نوعیت کے مقدمے میں، کبھی گراف میں، کبھی کسی اور مقدمے میں، کبھی ای سی پی میں، بار بار پروسیکیوشنز پہ ممانعت ہے۔ آرٹیکل 13 آف دی کانسٹیٹیوشن کی ممانعت ہے، 403 سی آر پی سی کی ممانعت ہے۔ سو بشرا عمران کے خلاف یہ آخری مقدمہ رہ گیا ہے۔ اس سے پہلے توشہ خانہ میں ان کی سزا معطل ہو چکی ہے، 14 سال کی عدت نکاح میں وہ بری ہو چکی ہیں۔ 9 مئی کے 12 مقدمات میں وہ تمام کے تمام مقدمات میں خراج رپورٹ آ چکی ہے اور ان کو مقدمے سے بری الذمہ قرار دے دیا گیا ہے۔ سو ایک آخری کیس رہ گیا ہے جس میں آج اس وجہ سے کارروائی نہیں ہو سکی کہ ایف آئی اے نے اپنے اسپیشل پروسیکیوٹرز آج نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا، جس پہ جج صاحب برہم بھی ہوئے اور انہوں نے ایک آخری موقع دیا ان کو کل صبح پیش ہونے کا، کہ کل صبح پارٹ ہرڈ ہے یہ کیس، آرگیومنٹس اس میں ریزیوم ہوں گے کل صبح، اور کل اس میں انشاءاللہ فیصلہ متوقع ہے۔ سو سپریم کورٹ کی ججمنٹس بڑی واضح ہیں کہ خواتین کے کیسز میں اسپیشل فیورز ہیں، اسپیشل کنسیشنز ہیں، اسپیشل لیٹیٹیوڈ ہے ان کے لیے، اور irrespective آف دی کیٹیگری آف دی offense اور سیریسنس آف دی offense ان کو ایز آف رائٹ ضمانت دینی چاہیے۔ مگر یہ ایک ایسا کروشل ٹائم آیا ہے جہاں بشرا عمران کی ضمانت کا ٹائم آیا تو عمران خان صاحب کی باقی 2 بہنیں بھی جو ہیں وہ خواتین ہیں، وہ گرفت میں لے لی گئی ہیں۔ آپ اگر پنجاب لاہور میں جائیں تو ڈاکٹر یاسمین راشد کے کیس کی طرف آپ کی توجہ لاؤں گا کہ ان کو آج دن تک وہ ان کی عمر کے باوجود، ان کی بیماری کے باوجود اور اتنا عرصہ تاخیر کے باوجود ان کی ضمانت آج دن تک نہیں ہو سکی۔ تو قانونی ٹیم کے آگے بڑے عرصے کے بعد اپڈیٹ آپ کو دی جا رہی ہے۔ قانونی ٹیم کے آگے جتنے بھی کیسز تھے، جتنے بھی کرمنل کیسز تھے، ایک ایک کر کے تمام کیسز کو ہم نے ڈیمولش کیا ہے۔ ہم نے اس میں یا ضمانتیں کروائی ہیں، یا سسپینڈڈ سینٹنس ہیں، یا ایکویٹلز ہیں۔ میرا اشارہ فورن فنڈنگ کیس کی طرف ہے، جج زیبا کے کیس کی طرف ہے، 9 مئی کے کیسز کی طرف ہے، عدت نکاح کے کیس کی طرف ہے، سائفر جیسے بڑے کیس کی طرف ہے، توشہ خانہ 1 گراف سیٹ کی سزا معطل ہونے کی طرف ہے، اور اب یہ توشہ خانہ 2 ایک فوٹو کاپی ایک بنا دی جاتی ہے ایک اور مقدمے کی۔ تو تمام لیگل کیسز جتنے بھی آج دن تک بنے، وہ تمام کے تمام لیگل ٹیم نے بڑی رسپانسبلٹی سے اور بڑی ایفیشنسی سے تمام کیسز ہم نے پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہوئے تمام کیسز سکسیسفلی ان میں ہم نے ریزلٹس سیکیور کیے۔ یہ ایک آخری توشہ خانہ کا کیس رہ گیا ہے۔ اس کیس میں سماعت ہوتی ہے اور جیسے ہی اس میں فیصلہ آتا ہے، بشرا عمران بھی اور عمران خان صاحب بھی ریلیز ان کی میچیور ہو چکی ہے۔ پیچھے اب کوئی مقدمہ رہ نہیں گیا، سب کنونسڈ ہیں۔ ایک ایک کر کے جتنے بھی کیسز بنائے گئے، 1.5-2 سال کی سٹرگل تھی سرکار کی کہ ثابت کیا جائے کہ یہ لوگ کرمنل مائنڈڈ ہیں یا کرمنل انکلینیشنز اور پروپینسٹیز ہیں۔ کوئی بھی کرمنل ایکٹیویٹی یا کوئی بھی کرمنل ایکشن یا کوئی بھی جرم کرنا، سرزد ہونا ثابت ہی نہیں ہو سکا 1.5 سال کی ایفرٹ کے بعد۔ اس پر اب سب کنونسڈ ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی کرمنالٹی آج دن تک نہیں ہوئی، اور یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے جو چل رہی ہے، لائک آئی سیڈ، فوجداری کے مقدمات سارے ختم ہو گئے ہیں، جرم سارے ختم ہو گئے ہیں، صرف ضد کا مقدمہ پیچھے رہ گیا ہے۔ اس کا لیگل ٹیم کے پاس حل نہیں ہے۔ شاید کچھ ٹیموں کا حل لیگل ہوتا ہے اور کچھ کا حل پولیٹیکل ہوتا ہے۔ سو ہم نے تو عمران خان صاحب کو اور ان کی فیملی کو یہی ایڈوائس کر رکھا ہے کہ لیگل ٹیم کے حوالے جتنے مقدمے ہوئے تھے وہ ہم نے پروفیشنلی تمام سکسیسفلی رزلٹ ہم لے چکے ہیں۔ یعنی سلمان صفدر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ لنگر آن کیا جا رہا ہے اس کیس کو، یہ ہم سمجھے؟ جی بالکل، آپ دیکھیں کہ ہر مقدمے کو لنگر آن کیا گیا، اور جو مجھے پہلا میری پریکٹس سے اندیہ اور اشارہ ملتا ہے کہ کوئی کیس میں رزلٹ اچھا آنے والا ہے، اس کا پہلا انڈیکیشن اور سائن ہوتی ہے کہ سرکار اس میں پیش نہ ہو اور سرکار اس کیس میں میدان سے بھاگتی بھی نظر آئے۔ سو ونس اگین آج پروسیکیوشن جو ہے وہ پیش نہیں ہوئی، اور اسپیشل پروسیکیوٹرز 2 اپوائنٹ ہیں، آپ ان سب کو جانتے ہیں، ملتے ہیں، ایف آئی اے کے فیوریٹ لائرز ہیں، وہ آج نہیں آئے۔ میرا خیال ہے کل ضرور آئے۔ میکسیمم کتنا لنگر آن کیا جا سکتا ہے اس کیس کو؟ کل صبح اس کا فیصلہ آ رہا ہے، جج صاحب has made himself very clear، اس پہ کوئی ایڈجرمنٹ کا۔ لیکن اگر سر ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر کوئی اور مقدمہ ہے جس کے اندر گرفتاری ڈالی گئی ہے؟ قانونی ٹیم کے پاس یا میرے پاس غائب کا علم نہیں ہے۔
اور ہم نے ٹو دی بیسٹ آف آر نالج معلوم کر رکھا تھا، لاہور بھی اور اسلام آباد بھی پٹیشنیں دائر کی تھی کہ بشرا عمران کے خلاف اور کون سے کیسز ہیں، جو ہیں وہ ہم نے کر دیے. راتوں رات بھی یہاں کیسز بن جاتے ہیں، غائب کا علم نہیں ہے، میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کے لیے کوئی آپ نے حکمت عملی تیار کی ہے کہ اس سے بچا جا سکے؟ میں اس حکمت عملی میں پرسنلی اسپیکنگ میں اس میں بلیو نہیں کرتا کہ کوئی مقدمہ میرے علم میں نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے اور میں اٹھا کے عدالتوں میں جاؤں. سو یہ زیادتی ہوتی ہے. یہ ہمارے آگے جو کیسز بنائے گئے رکھے گئے وہ ایک ایک کر کے تمام کیسز جو ہیں وہ ختم. اچھا سماج صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بھی باتیں ہیں، بلکہ مقدمے میں بھی ہے، جو ایک پولیس افسر جو ہے وہ جہاں واقع ہوا ہے 302 کے مقدمے میں عمران خان صاحب اگر نامزد ہے تو اس کا پھر لیگل ٹیم کیا کرے گی اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ میں ابھی تک وہ ایف آئی آر دیکھ نہیں سکا، میں نے سنا ہے، مجھے بہت افسوس ہے کہ پولیس آفیسر ڈائٹ، مگر مجھے یہ بھی نہیں پتا ان کی کاز آف ڈیتھ کوئی نیچرل ہے یا یہ ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میرے علم میں نہیں ہے. مگر ایک بات تو طے ہے کہ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، کسی اور کا ایکشن ہے، اگر کسی نے اس کو خدا نخواستہ کوئی انجری پہنچا کے کیا تو وہ شخص رسپانسیبل ہوگا جس نے کی ہے. عمران خان صاحب کی حد تک تو وہ جو ٹپیکل ایک مقدمہ سازش اور اماں کا بنتا آیا ہے وہی دوبارہ بن سکتا ہے ایٹ بیسٹ اور ایٹ دی موسٹ. ٹھیک ہے آئی ہیو ناٹ ریڈ دیٹ کیس، تو میں اس پہ اتنا کامنٹ نہیں. اچھا سر تھوڑا سا لیگل پوائنٹ بتائیے گا کہ ان کی کوئی فیملی کے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ ان کا جو کہنا اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شیلنگ کی وجہ بتائی جا رہی ہے، جبکہ پوسٹ مارٹم بتایا گیا ہے تشدد. تو قانونی پوائنٹ آف ویو سے جو فیملی ہے کیا وہ اپنے اسٹیٹمنٹ سے پیچھے ہٹ سکتی ہے؟ 302 کا کیس کیسے؟ آج کل کیسز میں ویڈیو ایویڈنس کی بڑی امپورٹنس ہے. آرٹیکل 164 قانون شہادت کا کوئی بھی ویڈیو کلپ، کوئی بھی ویڈیو ایویڈنس اگر پی ایف ایس اے کی رپورٹ اس میں آ جاتی ہے کہ اس میں کوئی ڈاکٹرڈ نہیں ہے، اس میں کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہے، تو اس کی بڑی زیادہ اس کی قانونی ویلیو اور وقت ہے. تو میرا خیال ہے یہ بہت اہم ہے کہ اگر ان کو کوئی شیل لگا ہے. میں دوبارہ اس بات پہ افسوس کرتا ہوں کہ ایک پولیس آفیسر کسی فیملی کا ہیڈ ہوگا، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے اور اس میں وہ فوت ہو گئے. سو وہ سمپتھی میری تو مائی ہارٹ گوز آؤٹ فار دا ڈیسیزڈ پولیس آفیسر اینڈ ہز فیملی. مگر کسی کو غلط امپلیکیٹ اس کے لیے کرنا یا کنیکٹ کرنا وہ بھی ایکولی ڈسٹرب. عمران خان سے سر 18 تک سر ملاقات کی پابندی لگا دی گئی ہے. سر لیگل ٹیم اس کے حوالے سے کیا؟ دیکھیں لیگل ٹیم نے اس کے اوپر کوئی کیس فائل کر رکھا ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل سائٹ پہ ایک کرمنل جو لٹیگیشن کی ٹیم ہے اس میں بھی ڈویژن ہے. آئی ایم ٹیکنگ کیئر آف دی کرمنل کیسز. سو ملاقاتوں کے اوپر آف کورس یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. ابھی ہماری اس پر بھی تھوڑی دیر میں مشاورت اور ملاقات. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ٹیکنگ کیئر آف دی کرمنل کیسز.